كان سعيهم مشكورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام ساتھی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن پاک کی آیت کا جو حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جو آدمی بھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جو اس کی کوشش کا حق ہے، اور وہ ایمان والا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان کی کوششوں کا قدردان ہوں، مجھے ان کی کوششوں کے بارے میں پتہ ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کوئی مرد اور عورت جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتے۔ تو جو پہلی آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں بھیجا ہی تھا آخرت کی کوشش کے لیے، آخرت کی محنت کے لیے، اور جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو جانتے بھی ہیں اور اس کی قدر بھی کرتے ہیں، اللہ کو معلوم بھی ہے۔ اور اصل مقصد دنیا کی زندگی میں آخرت کی محنت کرنا ہے، آخرت کی کمائی کرنا ہے، کہ آخرت کے لیے کچھ بنا کے جاؤں۔ دنیا کے اندر دنیا کی محنت کتنی کرنی ہے؟ جتنی دنیا کے اندر ضرورت ہے، یعنی دنیا کے اندر رہنا ہے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، مکان کے لیے، ہر چیز کے لیے محنت کرو، لیکن کتنی؟ جتنی ضرورت ہے۔ ضرورت سے زائد محنت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بے مقصد ہے وہ۔ اور انسان کو محنت جسم سے زیادہ روح پر کرنی چاہیے، جسم سے زیادہ روح پر کرنی چاہیے، ظاہر سے زیادہ باطن پر کرنی چاہیے، عقل سے زیادہ دل پر کرنی چاہیے، مادیت پہ اتنی محنت کرو جتنی یہاں پر ضرورت ہے، اور دنیا کے لیے محنت جتنی کرنی ہے اس سے زیادہ محنت آخرت کے لیے کرنی ہے۔ اب دیکھیے دنیا کی زندگی ہے تقریباً کسی کی 60 سال، 40 سال، 100 سال، 150 سال، یہی ہے تقریباً۔ تو اس کے لیے یہ محنت کرو جتنے سال یہاں رہنا ہے، یہاں پر مکان بنانا ہے، مکان کے لیے محنت کرو، اولاد کو پالنا ہے اس کے لیے محنت کرو، ضروری ہے، حصہ ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ خود تم اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا چلو پھرو، اس کے لیے محنت کرو، یہ ضرورت ہے۔ لیکن اگر ضرورت سے زیادہ محنت کرو، یعنی کہ انسان کا دل بدتر ہو، انسان کی روح گندی ہو، اور یہ ظاہری طور پہ پروازیں کر رہا ہے ہواؤں میں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ اس لیے دنیا کے اندر محنت دنیا کی ضرورت کے مطابق کرو۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی۔ ایک بزرگ تھے، میں ان کا بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ رات کے 2-3 بجے مجھے ایک بندے کا فون آیا، سرمایہ دار تھا، مالدار تھا، بڑا جگیردار تھا۔ تو رات کے وقت فون کر کے نا وہ مجھے کہتا ہے جی حضرت صاحب میں نے اس وقت آپ کو اس لیے کال کی کہ میں بڑے پریشان تھا،
ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، اور میں نے اب سوچا کہ آپ تہجد کے لیے اٹھے ہوں اور میں آپ کو فون کرتا ہوں، آپ سے دعا لیتا ہوں تو تاکہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ یہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں نا، یہ بڑے بڑے بزرگوں سے بھی کئی دفعہ رابطہ رکھتے ہیں، پیروں کے بھی مرید ہوتے ہیں۔ یہ جن بزرگوں کی بات کر رہا ہوں فوت ہو گئے ہیں، وہ پیر صاحب تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی کیا پریشانی بنی، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ نا میں نے ایک میل کا نئی کا افتتاح کرنا ہے، ایک نئی میل کا افتتاح کرنا ہے، اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں تو کئی پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو اس وجہ سے پریشان ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دعا کرو۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا پہلے آپ کی کتنی ملیں ہیں؟ کہتے ہیں 35۔ کتنی؟ یہ میل 36ویں میل ہے، اور نیند نہیں آ رہی، پریشان ہے۔ ہائے ہائے، بدقسمتی نہیں ہے؟ وہ ایک ہی میل تیرے کھانے کے لیے کافی ہے، تیری ضرورت کے لیے کافی ہے، تیری اولاد کی ضرورت کے لیے کافی ہے، تیرے خاندان کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ تو 35 ملوں کا مالک ہے، تیری زمینیں ہوں گی، تیرے بینک بیلنس ہوں گے، کیا فائدہ تیری اتنی دولت کا کہ ایک اگلی اور مل کے لیے تجھے رات کو نیند ہی نہیں آ رہی، وہ ایک اور مل کے لیے تجھے چین ہی نہیں آ رہا۔ توجہ کیجیے اور سمجھیے کہ بھئی دنیا کے اندر کتنی محنت کرنی ہے، جتنی ضرورت ہے۔ ایک بندے کو ضرورت کے لیے مل رہا ہے سارا کچھ، اور ضرورت سے زیادہ کی وہ بہت تگ و دو کرتا ہے، اپنی نیند خراب کر لیتا ہے، اپنا چین خراب کر لیتا ہے، صحت خراب کر لیتا ہے، اور جناب اپنی دینداری خراب کر لیتا ہے۔ تو بے وقوف ہے نا۔ مثال کے طور پہ جو اپنی بندے کی ضرورت ہے اس سے زائد جتنا بھی کما لے بندہ، اس کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا فائدہ اس کو؟ کیا کرے گا اس کو؟ اولاد کو دے کے جائے گا۔ اولاد کی ذمہ داری تو اتنی زیادہ ہے ہی نہیں، وہ بھی ضرورت تک تھی۔ اس لیے ضرورت سے زیادہ جو محنت تگ و دو دنیا کے لیے ہے وہ بے مقصد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب۔ یہ ضرورت سے زائد کی بات کر رہا ہوں۔ ضرورت کے لیے میں نے کہا ہے محنت بھی کرو، کاروبار بھی کرو، کوشش بھی کرو، یہ ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے۔ مکان ضرورت ہے، گاڑی اچھی سے اچھی ضرورت ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں ضرورتیں ہیں، اچھی سے اچھی پوری کرو، اس کے لیے کوشش بھی کرو۔ لیکن اس سے آگے پھر ہوس ہے، لالچ ہے کہ 35 ملے ہیں، 36ویں میں بھی آ جائے، 14 گاڑیاں ہیں، کوئی 2-4 اور آ جائیں، کوئی 1000 ایکڑ زمین ہے، کوئی 200-400 اور خرید لوں، وہ والی ہوس کبھی نہیں بھرے گی۔ ایک آدمی کو علاقوں کے علاقے دولت کے دے دو، وہ بس پھر بھی نہیں کرے گا، وہ اور مانگے گا۔ یہ ہوس کا پیٹ دنیا میں بھرا ہی نہیں جا سکتا۔ تو میں کیا بات کر رہا ہوں کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کو پانے کے لیے تگ و دو نہ کرو۔ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ، کہ پھر وہ ضرورت سے زیادہ ہوس والی جو دنیا ہے نا، وہ مردار کی طرح ہے، اور وطالبھا کلاب، اور اس کے پیچھے بھاگنے والے چاہنے والے کون ہیں؟ کتوں کی طرح ہیں۔ میں ایک بزرگ کا لکھا ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ یہاں کتے کی مثال کیوں ہے؟ مردار کو کھانے کے لیے جو چیلیں بھی آتی ہیں، کوے بھی آتے ہیں، جانور آتے ہیں، اور بھی، یہاں کتے کی مثال کیوں ہے؟ تو اس بزرگ نے لکھا اس لیے کہ مردار کو جب کھانے کے لیے کوا ایک آتا ہے، دوسرے کووں کو بھی بلا لیتا ہے، اور جب پیٹ بھرتا ہے چلے جاتے ہیں واپس۔ چیلیں آتی ہیں، ایک چیل آتی ہے، دوسری چیلوں کو بلاتی ہے، وہ مردار کھا کے واپس چلی جاتی ہے۔ کتا بڑے سے بڑا مردار ہوگا، وہ کھائے گا، کوئی دوسرا آئے گا اسے بھونکے گا، کوے آئے اسے بھونکا، چیلیں آئیں اسے بھونکا، کوئی دوسرا کتا آئے اسے پڑے گا۔ کتا کیا کرے گا؟ اس کا دل ہوگا کہ میں خود ہی اس کو کھا لوں، اور کھاتا رہے گا، اس کا من نہیں بھرے گا، گوشت ختم ہو جائے گا، ہڈیاں کھانا شروع کر دے گا، اور پھر بھی نہیں کھا سکے گا، منہ میں کوئی ہڈی لے گا، لے کے بھاگ جائے گا۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ بے مقصد جو دنیا ہے وہ اس مردار کی طرح ہے، اور جو اس کے پیچھے بھاگنے والے ہیں وہ کتوں کی طرح ہیں۔ ان کی ضرورت دنیا کے اندر پوری بھی ہو جاتی ہے اور پھر بھی آگے بھاگتے ہیں، وہ ان کی کوشش ہوتی ہے دوسرے کے پاس کچھ نہ چلا جائے، سارا کچھ میرے پاس ہی آ جائے، دوسروں کو بھونکتا ہے، وہ دوسروں کو روکتا ہے۔ بڑی مثال دی حضور علیہ السلام نے۔ ایک واقعہ سنا کے نا دنیا کی محبت کا بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وہ کہیں سفر پہ نکلے تو راستے میں ایک آدمی کہنے لگا جی میں بھی آپ کے ساتھ سفر میں جانا چاہتا ہوں۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا چل آ جا۔ سفر کرتے 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 ایک جگہ پہ رکے، بھوک لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس سے 3 روٹیاں نکالی اور کہا کھاؤ۔ ایک اس کو دے دی، ایک اپنے پاس رکھ لی، ایک ویسے رکھ لی کہ اگر ضرورت پڑی تو ٹھیک ہے، نہیں تو بعد میں کھا لیں گے۔ اس نے بھی ایک روٹی کھا لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کھا لی، اور روٹی تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ایک تھی وہ ختم کر لی، تو اب پانی کی پیاس لگی، پانی پاس نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھے، پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں کوئی دریا ندی کہیں پانی دیکھا، پانی پی کے واپس آئے تو وہ والی بھی روٹی نہیں تھی۔ یہ والا جو بندہ تھا نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پانی پینے گئے نا تو اس کے دل میں خیال آیا یہ 3 ہی روٹیاں ہیں، ایک حضرت نے کھا لی، ایک میں نے کھا لی، پتہ نہیں اب دوبارہ ملنی کہ نہیں ملنی، تو صحیح ٹکا کہ یہ تیسری والی بھی کھا لوں میں تو اپنا گزارا کروں، اگر نہ بھی ملے تو کوئی خیر سے اللہ ہو۔ اس نے لالچ کر کے وہ روٹی کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آگے پوچھا کہ یہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہتا جی پتہ نہیں چلا کدھر گئی، جھوٹ بھی بول لیا، چھپا دیا بات کو، حالانکہ پتہ ہے کوئی تیسرا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بتایا کہ میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دل میں غصہ بڑھایا، چلو کھا ہی لیے تو بتا تو دے، تو کہتا ہے میں نے نہیں کھائی، پتہ نہیں کس نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل دیے، لیکن اللہ کے نبی بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑی برداشت والے ہوتے ہیں، ظرف بڑا ہوتا ہے، لیکن غصہ تھا۔ خیر آگے چلے تو بڑے صاحب معجزہ نبی تھے۔ ایک جگہ پہ گئے تو پھر بھوک نے ستایا، تو وہاں دیکھا کہ دور جھاڑیوں میں نا ایک ہرنی کا بچہ ہے، ہرن ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو آواز یہ ذرا ہوئے بھوک لگی ہے ہمیں، کہا کہ شاید اسے معجزہ دکھاؤں گا، اللہ سے دعا کی شاید یہ اب سمجھ جائے۔ تو اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت لکڑیاں وہیں سے اکٹھی کی، گوشت بھونا، مزے سے خود بھی کھایا اور اس کو بھی کھلایا۔ پیٹ بھر کے جب اس نے کھایا مسکرایا تو کہا یار 10 وہ تیسری روٹی کتنے گئی، وہ تیسری روٹی کنے کھاتی تھی؟ کہتا جی حضرت جی پتہ نہیں کنے کھاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں پتا تجھے؟ کہا نہیں پتا۔ کہا چلو پھر چلتے ہیں۔ آگے چل دیے، پھر کہیں بھوک لگی اور بیابان تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا وہاں پہ ریتلا علاقہ تھا، ریت کے بڑے بڑے 3 کہا ڈھیریاں اکٹھی کرو۔ 3 ڈھیریاں اکٹھی کی، بڑی بڑی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو سونا کر دے۔ سونے کی 3 ڈھیریاں بن گئی، 3 ڈھیر لگ گئے سونے کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ ایک سونے کا ڈھیر تیرا ہے اور ایک سونے کا ڈھیر میرا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا یہ تیسرا کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یار یہ تیسرا ڈھیر اس کو ملنا تھا جس نے وہ روٹی کھانی تھی۔ کہنے لگا حضرت جی یہ غصہ نہ کرو، یہ اگر ناراض نہ ہو وہ تو وہ روٹی تو میں نے کھا لی تھی، وہاں پہ بھوک میرا دل کر رہا تھا میں نے کھا لی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ٹھیک ہے کھا لی تھی، یہ سونے کا تیسرا ڈھیر بھی تیرا ہے، اور ایک بات سن، تیرا ڈھیر تو تیرا ہی ہے، یہ تیسرا بھی تیرا ہے، یہ میرے والا جو ڈھیر ہے نا سونے کا یہ بھی تیرا ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ لیکن اب میرا اور تیرا سفر بس، تو اپنا کام کر، سونے کے 3 ڈھیر تجھے مل گئے، میں اب جا رہا ہوں۔ دل ہی دل میں تو وہ خوش ہو رہا ہے
ہائے ہائے، دنیا کا طالب ہے نا، دل میں خوش ہو رہا ہے، مجھے اور کیا چاہیے، پوری زندگی بیٹھ کے کھاتا رہوں گا، پرواہی کوئی نہیں۔ 3 ڈھیر ہیں سونے کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو چل دیے۔ اب یہ سوچ رہا ہے نہ کوئی بڑی بوری میرے پاس، نہ کوئی کپڑا، کس طرح اٹھاؤں اتنا سونا، کیسے لے کے جاؤں، دامن میں آئے گا نہیں۔ اسی شش و پنج میں، اسی سوچ بچار میں وقت گزر رہا ہے، کبھی دیکھ رہا ہے کوئی چیز مل جائے، کبھی ڈرتا ہے کوئی چور نہ آ جائے، دور دور تک کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے اسے۔ تو اس طرح شام پڑ جاتی ہے، تو شام کے قریب نا، اس وقت چور ڈاکو بھی پھر شام کو نکلتے ہیں نا، کوئی 3 چور بھی وہاں کسی قریب آبادی سے اپنے کام کے لیے نکلے، شکار کے لیے۔ وہ بھی کہیں گزر رہے تھے تو دور سے دیکھا کہ جیسے کوئی بندہ بیٹھا ہے، انہوں نے بھی سوچا مسافر ہے بیچارہ، اس ارادے سے تو نہیں کہ اس کے پاس کچھ ہوگا، وہ تو کسی خاص ٹارگٹ کی طرف جا رہے تھے، لیکن اس کی طرف آ گئے۔ آ کے دیکھا کہ یہ تو کمال ہو گیا، اتنے بڑے بڑے سونے کی 3 ڈھیریاں اس کے پاس پڑی ہیں، اور یہ اس کے پاس بیٹھا ہے۔ اوے تو کدھر ہے؟ تو سارا واقعہ بتایا، جو بات بتائی، تو وہ پتہ کیا کہنے لگے، چلو یار ٹھیک ہے تو ویسے ہم چور ہی ہیں، لیکن اس طرح کرتے ہیں کہ یہ 3 ڈھیریاں ہیں، 3 لوگ ہم ہیں، ایک تو شامل ہو جا، 4 حصے کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، 4 حصے کر لیتے ہیں۔ اتنے میں قدرتی بدقسمتی اور مت ماری گئی، تھوڑی دیر بیٹھے ہو، یہ کہتا ہے یار بھوک بڑی لگی ہے، میں تو کتنی دیر یہ کھانا نہیں کھایا۔ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، بعد میں تقسیم کر کے تو پھر چلے جائیں گے۔ تو کہنے لگے چور کہ ہم تو وہاں جائیں گے نا تو ہمیں لوگ جانتے ہیں، بستی میں جائیں گے، پیسے لے ہم سے پکڑ، وہاں سے کھانا لے کے کھانا کھاتے ہیں، بعد میں پھر اس کا کر لیتے ہیں۔ وہ کھانا لینے جب گیا نا، وہاں جا کے اس کی نیت خراب ہو گئی، کہتا ہے یار چنگا بھلا میں کلے نو سونا ملیا، کہ تو آگے میں ٹکر گئے نے۔ وہاں جا کے کھانا خود کھایا اس نے، اور ان 3 آدمیوں کے لیے کھانا لیا اور اس میں زہر ڈال دیا، وہاں سے لے کے کھانے میں زہر ڈال کے اس طرف آ رہا ہے، اور یہ جو چور ہیں یہ آپس میں کہنے لگے یار اسی بھی چنگے بیوقوف ہاں، یہ کی مجال ہے، اسی ایویں یہ اپنے حصے دار بنا لیا، یہ 4 جتیاں مارنے ہاں، تیرا علاج کر دیے، ایویں یہ حصے دار بنانے ہوں، واپس آئے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں، اور خود 3 حصے کر لیتے ہیں۔ وہ آیا کھانا لے کے، تو انہوں نے اس کو کہا تو نے دیر کر دی، بہانے ہی بنانا تھا، اوے بے شرما دیر کر دی تو نے کیا کیا، تو نے کوئی 2-4 باتیں کی اور مارا، اور گردن اس کی اتار دی تلوار کے ساتھ، وہ تڑپ کے مر گیا وہاں بڑے سکون کے ساتھ۔ اور نے کہا کھانا کھاؤ، پہلے کھانا کھایا مزے سے، کھانا کھانے کے بعد زہر نے اثر شروع کیا، تڑپنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد یہ تینوں مرے پڑے تھے۔ ضرورت سے زیادہ مال کی محبت اچھی ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، کیا کرنا ہے اتنا دولت کو، اتنے سونے کو، مرے پڑے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جانا تھے گئے، واپس ان کے ساتھ کچھ حواری ساتھی بھی تھے، اور جب وہاں سے گزرا تو دیکھا سونے کے ڈھیر وہاں پڑا ہے، اور ساتھ 4 آدمی بھی پڑے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کی محبت اور دنیا سے محبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ضرورت 1 مکان کی تھی، 25 مکان ہے، لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے میرے تو 25 مکان ہیں، میری تو 13 کوٹھیاں ہیں، میرے تو 14 پلاٹ ہیں، میرے تو پاس 17 گاڑیاں ہیں، میرے پاس تو یہ فلاں اتنی ملیں ہیں، میری تو اتنی فیکٹری ہیں، بازار میں اتنی دکانیں بھی ہیں۔ او بھلے کیا فائدہ ان ساری چیزوں کا، ضرورت کی بات کرو۔ ضرورت کے لیے تیرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، ضرورت کے لیے تیرے پاس گھر ہونا چاہیے، ضرورت کے لیے تیرے پاس کھانے کے لیے پیسے ہونے چاہیے، لباس کے لیے پیسے ہونے چاہیے۔ ان ضرورتوں کے بعد جو تو دنیا کے پیچھے لگا ہوا کوششیں کر رہا ہے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، صحت ضائع کر رہا ہے، وہ سب بیکار ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا وہی دے
جس دنیا کے ہوتے ہوئے تیرے سے ہم پیار کرنے والے ہوں، تیرے ہم قریبی ہوں، دنیا وہی دے کہ جو دنیا ہماری آخرت سنوارے، ایسی دنیا سے اللہ ہمیں بچا جو آخرت برباد کر دے، جو تجھ سے غافل کر دے۔ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور آزمائش والی دنیا سے اللہ ہمیں محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔